بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حجت الاسلام مرشد الانام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ متوفہ 505 سنہ ہجریہ۔ حضرت کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فقہ کے اندر بھی آپ امام نظر آتے ہیں، اصول فقہ میں بھی آپ امام نظر آتے ہیں، منطق و فلسفہ میں بھی آپ امام نظر آتے ہیں، تصوف میں بھی آپ امام نظر آتے ہیں۔ تو فن حدیث کے سوا اس وقت رائج جتنے فنون تھے ان تمام فنون میں آپ ہمیں درجہ امامت پر فائز نظر آتے ہیں۔ اور حلقہ علماء ہو یا حلقہ صوفیاء ہو، دونوں میں ہمیں بیک وقت آپ یکساں قبول کے حامل نظر آتے ہیں کہ آپ کو قبول عام حاصل ہوا۔ آپ کا وصال 6 صدی ہجری میں ہوا، آج 15ویں صدی ہجری ہے، 1441 سنہ ہجریہ، اور جو ہے 505 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 9 صدیاں۔ تو آپ کے زمانے سے غزالی ہونا شروع ہی، آج تک غزالی ہو رہی ہے اور قیامت تک غزالی ہوتی رہے گی۔ بلکہ ایسا نام حجت الاسلام، یہ جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن سبقت کرتا ہے، تبادر ذہنی فوراً جاتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف۔ حجت الاسلام، اسلام کی حجت، اسلام کی دلیل۔ تو حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ، یہ لقب جو ہے میں سمجھتا ہوں سب پر سبقت رکھتا ہے، بالکل تمام ساری بات ایک طرف، اور آپ کہتے ہیں حجت الاسلام، یہ ایک لقب اتنا بھاری لقب، اسلام کی حجت جو ہے۔ کیا بات! تو حجت الاسلام واقعی اپنی صدی کے مجدد تھے، اور آپ نے ہر فورم کو استعمال فرمایا۔ مجدد کا کام ہے نا سنتوں کو زندہ کرنا، بدعتوں کا قلع کما کرنا، دین میں جو مفاسد، جو خرابیاں در آئی ہوں ان خرابیوں کو، ان مفاسد کو دور کرنا۔ تو جب ہم سیدنا امام محمد غزالی رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی سوانح حیات پڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے تمام ٹولز یوز کیے۔ درس و تدریس کا معاملہ ہو، تصنیف و تالیف کا معاملہ ہو، شاہان وقت اور عمراء سے مراسم کا معاملہ ہو، آپ نے ہر فورم استعمال فرمایا اصلاح کے لیے، ہر فورم استعمال فرمایا احیاء سنت کے لیے، ہر فورم استعمال فرمایا اماطت بدعت کے لیے۔ تو آپ درس و تدریس کے اینگل سے دیکھیں، تصنیف و تالیف کے اینگل سے دیکھیں، اور مراسم جو ان کے شاہان وقت کے ساتھ جو ان کے ذریعے جو آپ نے اصلاح کی اس کو دیکھیں۔ ہر پہلو سے امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں ممتاز نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سب نے امام غزالی رحمہ اللہ کو تسلیم فرمایا۔ آپ دیکھیں امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ جو خود امام ہیں، خود سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے پیشوا ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں من کانت لہو حاجہ، من کانت لہو الی اللہ تعالی حاجہ وارادہ قضاءہا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو، کوئی دعا مانگنی ہو اور چاہتا ہو پوری ہو جائے، فَلْيَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِمَامِ الْغَزَالِ، اسے چاہیے کہ اللہ کے حضور امام غزالی کا وسیلہ پیش کر کے دعا۔ امام حسن شاذلی جو خود صوفیاء کے امام ہیں، خود سلسلہ شاذلیہ کے امام ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور امام ابو العباس مرسی رحمہ اللہ، وہ بھی سلسلہ شاذلیہ کا ایک نمایاں نام، جو بھی سلسلہ شاذلیہ کو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ کے بعد دوسرا نام سب سے بلند جو لیا جاتا ہے سلسلہ شاذلیہ میں امام ابو العباس مرسی رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدِّیقِیَّةِ الْعُظْمَىٰ، کہ میں بے شک میں ضرور گواہی دیتا ہوں امام غزالی کے لیے صدیقیت عظمیٰ کی، گواہی تاکید کے ساتھ، بے شک، اور پھر آگے لام تاکید کہ بے شک میں ضرور گواہی دیتا ہوں امام غزالی کے لیے صدیقیت عظمیٰ کی، کہ صدیقیت عظمیٰ کے مقام اور منصب پر فائز ہیں۔ اور علماء میں دیکھیے تو ابن کثیر دمشقی خود بڑا نام علماء کے اندر، وہ کہتے ہیں کانا من اذکیاء العالمی فی کل ما یتکلم فیہ، کہ امام غزالی ہر اس فن میں، ہر اس شعبے میں، ہر اس گوشہ حیات میں کہ جس میں وہ کلام فرماتے ہیں، ہر اس شعبے میں، ہر اس گوشے میں وہ عالم کے اذکیاء، سب سے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ، یعنی کسی فن میں بند نہیں، جس فن میں انداز میں آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا گیا، جس فن میں آپ کلام کرتے ہیں اس فن کے اندر ایسا لگتا ہے کان من اذکیاء العالم۔ خود حافظ ذہبی رحمہ اللہ، سید العلام النبلاء ان کی اٹھائیں، ابن ماد حنبلی کی شذرات الذہب اٹھائیں، امام غزالی کا تذکرہ اتنے حسین انداز میں کیا ہے، اتنے حسین انداز میں، چاہے علماء ہوں چاہے صوفیاء ہوں، دونوں نے ایسا خراج تحسین پیش کیا، ایسا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ آدمی جھوم اٹھتا ہے پڑھ کے کہ امام غزالی ایسے تھے رحمہ اللہ۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے دنیا دار طبقہ اور دین دار طبقہ دونوں کو آپ نے کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں، مجدد تھے نا، دین کی تجدید کرنے آئے تھے، تو دین دار طبقے میں جو خرابیاں تھیں آپ نے ان مفاسد کی نشاندہی کر کی، تنقید کی، خطباء ہوں، علماء ہوں، مدرسین ہوں، واعظین ہوں، ان کی بھی اصلاح فرمائی، اور جو دنیا دار طبقہ تھا
تجار ہوں، تاجر، بزنس کمیونٹی یا عمراء ہوں، یہ معاشرے کے ہر طبقے کی اصلاح فرمائی، معاشرے کے ہر طبقے کی آپ نے اصلاح فرمائی، کسی ایک تک آپ نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نیرو مائنڈڈ نہیں تھے، براڈ مائنڈڈ تھے، ذہنی اعتبار سے بھی، اور آپ کا جو کام ہے پریکٹیکلی، آپ کی تھیوریز بھی ایسی ہیں، آپ کے نظریات اور جو افکار ہیں وہ بھی جب کوئی پڑھے گا، چاہے وہ علم ظاہر والا ہو، عقلی علوم، ریشنل علوم والا ہو، وہ بھی اگر پڑھے گا تو اسے بھی آپ کی تصانیف اپیل کرتی ہیں۔ جو صوفیاء کی طرز رکھنے والا ہو، منہج پہ چلنے والا، وہ آپ کی تصانیف پڑھے، اسے بھی آپ کی تصانیف اپیل کرتی ہیں۔ اور جو علم ظاہر کا متلاشی ہو، علم ظاہر سے شغف رکھنے والا، وہ پڑھے گا تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ کی حیثیت جو سیرت ہے وہ رخشندہ درخشندہ تابندہ ہے، چمک رہی ہے، دمک رہی ہے ہر ایک کے لیے آپ کی سیرت کے اندر، ہر علم سے محبت رکھنے والے کے لیے، جو بھی علم سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو۔ آگے اس پہ بھی انشاءاللہ میں کلام کروں گا کہ خود آپ نے علم و دین و دنیا کر کے جو تقسیم فرمائی ہے، تو دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، علم سے شغف رکھنے والے ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے آپ سے محبت کرنے پر اور آپ سے انسپائر ہونے پر۔ کیا بات